وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کچھ انعامات اور احسانات اپنے بندوں پر ہیں، ان انعامات میں سے ایک انعام اولاد کی شکل میں ہے۔ اولاد ماں باپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملی ہوئی ایک بہت ہی بڑی اور قیمتی دولت و نعمت ہے۔ اس دولت کو، اس نعمت کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے بندہ جائز ناجائز مختلف تدبیریں اختیار کرتا ہے، اس لیے کہ اولاد کی طلب ایک فطری طلب ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی یہ طلب ہوئی، لیکن ان کی طلب اور ہماری طلب میں فرق تھا۔ ہم تو ناجائز طریقے بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی بندہ اولاد کی نعمت کو چاہتا ہے تو اسے کس طرح سے طلب کرنا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ مجھے پاکیزہ ذریت کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اور اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب هب لی من الصالحین، کہ مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما۔ تو یہ ان حضرات کا طرز اور طریقہ رہا کہ مطلق دعا نہیں کی کہ مجھے اولاد عطا فرما، بلکہ قید لگائی کہ اولاد ہو، پاکیزہ ہو، نیک ہو، صالحین کی جماعت میں شامل ہو۔ بہرحال اولاد کی طلب اور خواہش ایک فطری طلب اور فطری خواہش ہے۔ اولاد کے متعلق جو کچھ ذمہ داریاں اور حقوق شریعت اسلامیہ نے والدین پر، ماں باپ پر رکھے، وہ بے شمار ہے، اور اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے، اس دنیا میں آنکھیں کھولنے سے پہلے، وجود میں آنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں، جس میں دو باتیں خاص طور پر سمجھی جائے کہ اولاد کے وجود میں آنے سے پہلے ایک ذمہ داری ماں باپ کی یہ بنتی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے نیک ماں کا انتخاب کیا جائے، یعنی نکاح کے وقت نہ تو عورت کے جمال کو دیکھا جائے، نہ مال کو دیکھا جائے، نہ حسب و نسب اور خاندان کو دیکھا جائے، بلکہ اس کی دینداری کو پیش نظر رکھا جائے۔ اور دوسری چیز، اولاد کے وجود میں آنے سے پہلے ماں باپ پر ذمہ داری کے طور پر یہ عائد ہوتی ہے کہ حلال مال کا اہتمام کیا جائے،
اگر والدین حلال کا اہتمام نہیں کریں گے اور عورت حمل کے زمانے میں حرام کا ارتکاب کرتی رہے گی تو یقیناً اس حرام مال کے گندے نتائج آنے والی اولاد پر مرتب ہوں گے، اس لیے کہ قاعدہ یہی ہے بیج جیسا ہوتا ہے پیداوار ویسی ہی ہوتی ہے۔ اور جب اولاد وجود میں آ جاتی ہے اور اس دنیا میں آنکھیں کھولتی ہے تو دنیا میں آنے کے بعد تو ماں باپ پر ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے، ان کے حقوق بہت ہی زیادہ عائد ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اپنی اولاد جو دنیا میں آئی ہے اس کے ایک کان میں اذان دینا، ایک کان میں اقامت کہنا، توحید کا درس اس کو دینا، اسی طرح سے تحنیک کروانا یعنی کسی نیک آدمی سے کھجور وغیرہ چبوا کر اس کے منہ میں رکھنا، اچھا نام اس کا رکھنا، یہ سارے حقوق اولاد کے دنیا میں آنے کے بعد ماں باپ پر آتے ہیں۔ ان تمام حقوق میں سب سے اہم حقوق جس کو خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل دونوں ذریعے بتلایا ہے، وہ حق و ذمہ داری اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا، پرورش کرنا، ان کے مزاج کو دینی مزاج بنانا، اسلامی تعلیمات سے ان کو واقف کرانا۔ تو تربیت اولاد یہ ماں باپ کی ایک اہم ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قول و فعل ہر طرح سے اس کو بتلایا ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ انتقال کرتا ہے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، تین چیزیں مرنے کے بعد بھی نامہ اعمال میں درج ہوتی ہیں، ان میں ایک ہے نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرے۔ تو ماں باپ کے لیے اولاد دعائیں کب کرے گی؟ جبکہ ماں باپ نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت اور پرورش کی ہوگی اور انہیں دینی تعلیم سے واقف کرایا ہوگا۔ اسی طرح ایک روایت میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اور سیاہ رخسار والی عورت جنت میں اس طرح صاف ہوں گے۔ آپ نے دو انگلیوں سے اشارہ کیا۔ سیاہ رخسار والی عورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت کم عمری میں بیوہ ہو جائے اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کے خاطر اس نے دوسرا نکاح نہ کیا۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے اپنے قول کے ذریعے تربیت اولاد کی اہمیت بتائی، اپنے عمل کے ذریعے بھی آپ نے اس کا نمونہ پیش کیا ہے۔ حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بچے تھے، کھجور منہ میں ڈالتی، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھوک دیجئے، اس لیے کہ وہ صدقے کی کھجور تھی اور صدقہ نبی علیہ السلام اور آپ کی قرابت داروں کے لیے جائز نہیں۔ یہ آپ نے تربیت فرمائی۔ ایک عورت کو دیکھا مٹھی بند کیے ہوئے بچے کو بلا رہی ہے کہ آ کچھ دوں، آپ نے فرمایا واقعی تیری مٹھی میں کچھ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں کھجور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر خالی ہوتی اور بچے کو بلانے کے لیے تو نے یہ شکل اختیار کی ہوتی تو تیرے نام اعمال میں ایک جھوٹ درج کیا جاتا۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے قول و فعل ہر طرح سے اولاد کی تربیت کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت کس طرح سے کی جائے؟ آج کل اس معاملے میں بڑی کوتاہی سے، غفلت اور لاپرواہی سے کام لیا جاتا ہے۔ اولاد کی تربیت
کے اسلامی اصول کیا ہے، وہ چند اصول مختصر طور پر میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی اولاد کو ایمانی عقائد سے واقف کرایا جائے، ان کی تربیت ایمانی طور پر کی جائے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کہ ماں اور باپ دونوں کے خاندان والوں کے عقیدے درست ہوں گے، پختہ ہوں گے۔ آج افسوس یہ ہے کہ ماں باپ کے اور دونوں کے خاندان والوں کے عقیدے صحیح نہیں۔ ہمارے معاشرے کا کیا عقیدہ بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی عورت حمل سے ہے اور سورج گرہن ہو گیا، وہ عورت نہیں آ سکتی، باہر نہیں نکل سکتی، اسے منحوس سمجھا جاتا ہے۔ یہ اسلامی تعلیم ہے؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح جب عورت کوئی حمل سے ہوتی ہے تو 7-8 مہینے کا حمل ہو جاتا ہے، تو کیا رواج کہ کھولا بھرا جا رہا ہے رام دیو والوں کی اصطلاح میں۔ کیا میرے اور آپ کے آقا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو اولاد تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کھولا بھرا گیا تھا؟ آپ کی 4 لڑکیاں تھیں، ان میں سے کس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا؟ یہ اصول جو یہ رواج ہم نے اپنے معاشرے میں جاری کیا، یاد رکھو یہ کافرانہ رواج ہے۔ اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی رشتہ نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں اولاد ایمانی رنگ میں رنگ جائے، ان میں ایمانی خمیر اور ایمانی مزاج، ایمانی حمیت پیدا ہو، تو ان کو اسلامی عقائد سے پختہ طور پر واقف کرانا ہوگا۔ نمبر 2، اپنی اولاد کی تربیت کا دوسرا اصول ان کی اخلاقی تربیت کی جائے، ان کے اخلاق کو سنوارنے کی۔ جو اخلاق سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کر گئے، ان اخلاق کو اپنی اولاد میں جاری کرانے کی کوشش کی جائے۔ اپنی اولاد کو سچائی کا، عفت اور پاک دامنی کا، امانت کا، وعدے کو نبھانے کا، حلم اور بردباری کا، غصے کو پی جانے اور ضبط کرنے کا، زبان کی حفاظت کا درس دیا جائے، اور بری عادتوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، بدزبانی سے، فحش اور گندے الفاظ نکالنے سے، قطع رحمی وغیرہ تمام برے اخلاق، بری عادتوں سے، بری باتوں سے ان کو روکا جائے۔ انہیں اسلامی اصول و آداب سے، معاشرت سے واقف کرایا جائے کہ ماں باپ کا کیا حق بنتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے، دوستوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے، کسی بڑے کے ساتھ کیسا سلوک کی جائے، انہیں سکھایا جائے، انہیں بتایا جائے کہ جب کوئی بڑا تمہیں ملے تو سلام کیسے کیا جائے، سلام کی ابتدا کی جائے، اور جب تمہارے ساتھ کوئی خیر کا، بھلائی کا معاملہ کرے تو شکریہ کے طور پر انہیں جزاک اللہ کہا جائے۔ یہ تعلیم اپنے بچے کو دی جائے، انہیں سکھایا جائے، مصنون دعائیں سکھائی جائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب کہ ماں باپ واقف ہوں گے۔ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، میں اور ہمارے بھائی مفتی شاہد صاحب ایک جگہ گئے تو ایک صاحب کہنے لگے کہ کورونا کی وبا پھیلی ہے اور ڈر لگا رہتا ہے۔ بھائی نے کہا کہ آپ صبح و شام کی دعا پابندی سے پڑھیں جو حدیث پاک میں آئی ہے۔ تو وہ کہنے لگے مفتی صاحب صبح و شام کی دعا کون سی؟ بھائی نے کہا کہ آپ کا بچہ، آپ کے گھر کا بچہ مدرسہ فیض القرآن میں پڑھتا ہے، 8 سال کا ہے، آپ اپنے بھتیجے کو کہیے وہ دعا آپ کو ترجمے کے ساتھ سکھا دے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ خیر، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گھر کا، اپنی اولاد کی صحیح تربیت ہو تو ان کو اخلاق حمیدہ کا درس دیا جائے، برے اخلاق سے انہیں روکا جائے۔ تیسرا اصول، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اولاد کی صحیح تربیت اور پرورش ہو تو جسمانی تربیت بھی کی جائے، یعنی جسمانی
جسمانی اعتبار سے بچے کو مضبوط، قوی اور پختہ بنانے کی بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر تعلیم دی جائے، اس لیے کہ شجاعت اور بہادری بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ایک اوصاف ہے۔ اسلام بزدلی کی تعلیم نہیں دیتا۔ میرے استاد محترم اللہ غریب رحمت فرمائے حضرت مفتی عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراٹے سیکھنے کا بڑا شوق تھا، سیکھے بھی تھے۔ جب سیکھنا شروع کیا تو ان کے والد صاحب کو تھوڑا یہ ہوا، مفتی لاجپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے اور اس نیت اور ارادے سے کہ شاید مفتی صاحب سمجھا دے تو یہ کراٹے سیکھنا چھوڑ دے۔ تو جب لے گئے مفتی لاجپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بات پیش کی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے روکنے اور سمجھانے کے بجائے دعاؤں سے نوازا کہ بیٹا سیکھ اور کوشش کر، بلکہ حضرت مفتی لاجپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کشتی اور کراٹے کے کچھ داؤں جانتے تھے، بڑھاپے کے باوجود ان کو بھی بتائے کہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ یہ ہے اسلامی تعلیم، یہ اپنی اولاد کی جسمانی تربیت جو شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ نبی علیہ السلام ایک بہترین گھوڑ سوار بھی تھے، تیر انداز بھی تھے، تو شریعت کے دائرے میں رہ کر یہ چیز کی جائے، یہ جسمانی تربیت۔ نمبر 4، اولاد کی تربیت کا چوتھا اصول یہ ہے کہ اولاد کو اعتدال سکھایا جائے، اعتدال کے ماحول میں رہنے کا درس دیا جائے، یعنی نہ تو ان کو انتہائی عیش و عشرت اور آرام میں، لذتوں میں، نعمتوں میں رہنے کی تعلیم دی جائے، نہ انتہائی سختی، محنت، تنگی اور جفاکشی میں، بلکہ اولاد کی تربیت، ان کی پرورش اس انداز سے کی جائے کہ اگر بچے نے سختی اور تنگی، غربت، افلاس اور فقر کے ماحول میں تربیت اور پرورش پائی ہے اور اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ حالات سازگار ہو گئے، فتوحات کے دروازے کھل گئے، نعمتوں کی فراوانی ہونے لگی، تو نعمتوں کی، لذتوں کی اس میں آ کر بندہ اپنے رب کو اور اپنے ماضی کو فراموش نہ کرے، یا یہ کہ اگر اس نے نعمتوں میں تربیت پائی ہے تو وہ اپنے ماحول، اپنے ماضی کو بھول نہ جائے، بلکہ دونوں میں رہنے کا درس ہو۔ صحابہ کرام کو دیکھو، وہ حضرات کہ جنہوں نے افلاس میں، تنگی میں زندگی گزاری، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ نے جب ان پر نعمتوں کی ریل پیل کر دی، ان پر کوئی فرق نہیں آیا، اور وہ حضرات کہ جن کے ناک صاف کرنے کے رومال ریشم کے ہوا کرتے تھے، جب ان پر افلاس اور فقر کی حالت آئی تو فقر کی حالت نے ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اولاد کوئی اعتدال کا درس، دونوں میں سختی اور نعمت دونوں ماحول میں رہنے کی تعلیم دی جائے۔ یہ 4 اصول ہوئے۔ نمبر 5، اولاد کی تربیت کا 5واں اصول یہ ہے کہ اولاً اولاد کو جیب خرچ سے روکا جائے، اور اگر جیب خرچ دیا جائے تو اعتدال کے ساتھ دیا جائے، بالکل ہاتھ کو کشادہ نہ کر دے، اور جیب خرچ دینے کے بعد اولاد پر نظر رکھی جائے کہ بچہ اس رقم کو کہاں استعمال کرتا ہے۔ اگر دائرے میں رہ کر کھانے پینے وغیرہ کی چیزوں میں استعمال کرتا ہے تو ٹھیک، اور اگر اس میں بھی اسراف اور فضول خرچی سے کام لیتا ہے، یا یہ کہ وہ لغو اور بےہودہ چیزوں میں رقم اڑا رہا ہے، تو فوراً اس کی تنبیہ کی جائے، روک ٹوک کیا جائے۔ یہ بچے کے حق میں خیر خواہی ہے کہ جیب خرچ دیا جائے تو اعتدال سے، اور دینے کے بعد بچے پر کڑی نظر رکھی جائے کہ وہ کہاں، کس مصرف میں اس کو استعمال کر رہا ہے۔ مجھے یہ بات اچھی طرح یاد ہے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی رحمت فرمائے، جب انہوں نے، ہم دونوں بھائی ساتھ پڑھتے تھے، جیب خرچ شروع کیا تھا 50 روپے سے، وہ بھی جب ہم مدرسہ پڑھنا شروع کیے تب
اس کے بعد وہ دیکھتے تھے. اب چونکہ ہم لوگوں کا جذبہ عجیب تھا، جہاں کوئی نئی کتاب آتی، رقم جمع ہوتی، ہم کتابیں لے آتے. اب والد صاحب ڈانٹ پلاتے کہ تم کو رقم کتاب لانے کے لیے نہیں دی تھی، کتاب لانی ہو میں زندہ ہوں مجھے کہو، یہ رقم تمہیں تمہارے کام کے لیے دی. پھر کتابیں لانے کے بعد دیکھتے تھے اس انداز میں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ صرف کتابیں جمع کرنے کا شوق ہے یا پڑھتے بھی ہیں. رات میں 1:30-2 بجے اٹھتے اور جو کتاب ہم لائے ہیں اس کے صفحات کو دیکھتے کہ صفحات کچھ پیلے ہوئے یا نہیں. پیلے ہوئے تو اندازہ ہے کہ کتاب پڑھی، اور اگر ایسی ہی ہے تو کتاب پڑھی نہیں ہے. تو کہنے کا منشا ہے کہ اپنی اولاد کی اگر واقعی تربیت مطلوب اور مقصود ہے تو ان کے جیب خرچ پر اولاً روک ٹوک کی جائے اور پھر ان میں اعتدال کا خیال رکھا جائے. یہ 5واں اصول ہو. نمبر 6، اگر اولاد کی تربیت اور پرورش صحیح معنی میں مقصود ہے تو اپنی اولاد کے دوستوں پر نظر رکھی جائے کہ ہمارے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا، کھیلنا کودنا، چلنا پھرنا کن لوگوں کے ساتھ، کن کے بچوں کے ساتھ ہے، اس لیے کہ صحبت کا اثر لازمی طور پر ہوتا ہے. نمبر 7، اولاد کی تربیت کا 7واں اصول یہ ہے کہ اپنی اولاد کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے مدرسے کی، اساتذہ کی، رشتہ داروں کی کسی کی برائی ہرگز نہ کی جائے. اگر واقعی شکایت ہے تو ذمہ داران سے مل کر اس کا حل کرے، لیکن اولاد کے سامنے اساتذہ کی برائی نہ کرے، مدرسے کی برائی نہ کرے، اسکول کی برائی نہ کرے، رشتہ داروں کی برائی نہ کرے، ورنہ بچوں پر اس کے منفی اور نجس اثرات مرتب ہوتے ہیں. 8واں اصول، اگر اولاد کی تربیت اور پرورش صحیح معنی میں مطلوب اور مقصود ہے تو 8ویں نمبر پر یہ بات ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو نورانی اور پاکیزہ دینی بنانے کی فکر کی جائے، اس کا اہتمام کیا جائے. گھریلو ماحول کو سنوارا جائے، آراستہ کیا جائے. 9واں اصول یہ ہے کہ اولاد کی تربیت اور پرورش کا 9واں اصول اپنی اولاد کو نماز کا عادی بنایا جائے. شریعت اسلامیہ نے کیا تعلیم دی؟ بچے 7 سال کے ہوں تو نماز کی دعوت دو، اور 10 سال ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کی جائے. لیکن یہاں یہ بات سمجھ لے کہ اولاد کو صرف نماز کی تعلیم دینا مطلوب اور مقصود نہیں، بلکہ اس سے پہلے بچوں کو مساجد کے آداب بھی سکھائے جائے اور بتائے جائے. کتنے بچے ایسے ہیں جن کے باپ گھر کا کوئی بڑا وہ خود تو مسجد آتا نہیں اور ماں باپ بچوں کو بھیج دیتے ہیں، اور بچے مساجد کے آداب سے واقف نہیں ہوتے ہیں اور وہ نمازوں میں شور مچاتے ہیں کہ دوسروں کی نماز میں خلل، امام کو قرات کرنے میں خلل، بیان ہو رہا ہو تو اس میں خلل. یہ بچوں کا قصور نہیں، یہ بچوں کی کوتاہی نہیں، کوتاہی ماں باپ کی ہے جنہوں نے ان بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت اور پرورش نہ کر کے ان کے حق کو ضائع کیا ہے. کل قیامت کے دن ماں باپ سے پوچھا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اصول، 10واں اصول یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اولاد کی صحیح تربیت اور پرورش ہو تو اپنے بچوں کے سامنے انبیاء کرام علیہ السلام کے، حضرت نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، صحابہ کرام کے مختصر چھوٹے چھوٹے واقعات آسان اور سہل انداز میں بیان کیے جائے تاکہ بچہ اسلامی تاریخ سے اور انبیاء کی سیرت سے واقف ہو اور اس کی ایمانی صحیح تربیت ہو. یہ 10 اصول، اس کے علاوہ 11واں اصول یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں اولاد کی صحیح تربیت ہو تو خود اپنی اولاد کے لیے ایک بہترین مقتدا اور نمونہ بنے.
ماں باپ اگر نیک ہوں گے، ماں باپ اگر صالح ہوں گے اور دینی مزاج ماں باپ کا بنا ہوگا تو پھر اولاد کی تربیت پر زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ بچہ وہی کرتا ہے جو ماں باپ کرتے ہیں۔ ماں نماز پڑھتی ہے تو بچہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، ماں رکوع میں جاتی ہے بچہ بھی جھک جاتا ہے، ماں سجدے میں جاتی ہے تو بچہ لمبا ہو جاتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب گھر کا ماحول درست ہوگا اور ماں باپ نیک ہوں گے، عبادات کے عادی ہوں گے۔ 12واں اصول یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کے لیے، ان کی پرورش کے لیے علماء سے، مفتیان سے، نیک لوگوں سے رہبری حاصل کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ ہماری اولاد میں یہ گندی عادت ہے، اسے کیسے چھڑایا جائے، اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ یہ 12 اصول کو یاد رکھنے کے بعد اب آخری بات یاد رکھیں، بچوں کے سامنے چند کام ہرگز 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 نہ کریں۔ 4 کام ہیں جو بچوں کے سامنے ہرگز نہ کریں۔ پہلا کام، تحقیر آمیز کلمات سے بچا جائے، یعنی کسی وجہ سے بچہ کوئی بری حرکت یا کوئی غلط کام کر بیٹھے تو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے شرعی دائرے میں رہ کر ڈانٹ ڈپٹ کی جائے۔ ایسے کلمات استعمال نہ کرے جس سے بچے کی حقارت ہو، ایسے کلمات استعمال نہ کرے جس سے بچے کی توہین ہو، بد دعا کے کلمات ہرگز استعمال نہ کرے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی اپنی اولاد کو، اپنے نوکر چاکر کو بد دعا نہ کرے، اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا مقبول گھڑی ہو اور وہ کلمات عند اللہ مقبول ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اسی طرح بچے کو برے القاب سے، برے ناموں سے نہ پکارا جائے۔ جو نام بگڑتے بچوں کے وہ گھروں سے بگڑتے۔ تو پہلی چیز جس سے پرہیز کرنا ہے، تحقیر آمیز کلمات سے بچنا۔ نمبر 2، ماں باپ دوسرا کام کون سا نہ کرے؟ حد درجہ سختی نہ کرے۔ ڈانٹ ڈپٹ ہو، مار کی نوبت آ جائے، سختی کی نوبت آ جائے تو شرعی دائرے میں رہ کر ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، سختی کی